کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت سے انسانوں کو بھیجا ہے جن کی تخلیق فرمائی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ افراد کہ جنہوں نے دین اسلام سے وابستہ ہوئے، بہت سے افراد، یعنی صحابہ اکرام کے دور سے ہم اگر دیکھتے آتے ہیں تو صحابہ اکرام جو دین اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، اور پھر یہی صحابہ اکرام سبحان اللہ دین اسلام کا پیغام لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، یہ ادوار چلتے ہی جاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ بہت سے افراد کے جو امت کی اصلاح کا سبب بنے ہیں، ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے بزرگان دین سبحان اللہ۔ آج ہم جس ہستی کا آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، اس ہستی کا نام ہے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ان کی توبہ کا واقعہ بہت مشہور ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ آپ کی توبہ کے حوالے سے بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس توبہ سے حاصل ہونے والے، اس واقعہ سے حاصل ہونے والی جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے۔ آپ کے کچھ فرامین ہیں، بہت پیاری آپ کی اصلاحیں ہیں، انشاءاللہ ہم وہ اصلاحات بھی لیں گے، وہ اصلاحیں بھی لیں گے۔ اللہ نے چاہا بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ان کے فیضان کو اللہ پاک ہماری نسلوں کے لیے جاری و ساری فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ برکات آپ کو بھی نصیب ہوں، ہم سب کو بھی نصیب ہوں۔ اس ٹاپک پر حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت بھی دوں گا، منچ پر تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ماشاءاللہ سید قذافی شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ابھی قذافی شاہ صاحب کا بھی دیدار کریں گے۔ خلیل بھائی کی بھی ہمیں زیارت ہو رہی ہے، مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی کو بھی۔ اور آج قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں خلیل بھائی؟ ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور کثیر انبیاء علیہم السلام کا قبلہ تھا۔ چنانچہ ایک دن نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ضرور ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر دیا، اور آپ کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا۔ یوں ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا ہوئیں۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا کہ تم جہاں ہو جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ کعبہ کی طرف کر لو، اور قبلہ تبدیل ہونے کی یہ حقانیت اہل کتاب خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بھی مذکور ہے کہ آپ مختلف اوقات میں نماز کے لیے 2 قبلوں کی طرف رخ کریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کی ایک نشانی یہی بتائی تھی۔ اب اگرچہ اہل کتاب اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اہم بات نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کی رضا و خوشی کے لیے قبلہ تبدیل فرما دیا گیا۔ نمبر 2، تبدیلی قبلہ کا واقعہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یہ حکم نازل ہوا اسے مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
اگر تم ان اہل کتاب کے پاس قبلہ کے متعلق اپنے حق پر ہونے کی تمام نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی مخالفت کی وجہ محض حسد اور دشمنی ہے، اور آپ بھی ان کے ایمان نہ لانے کی خواہش میں ان کے قبلہ کی پیروی نہ کیجیے گا۔ اور یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ قبلہ کے معاملے میں یہ ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں، جیسے یہودی صخرہ بیت المقدس کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے قبلہ کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خانہ کعبہ قبلہ ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی بھی شخص اہل کتاب کی خواہش پر بیت المقدس کو قبلہ بنائے گا تو اپنی جان پر زیادتی کرے گا کہ خود کو عذاب کا مستحق بنائے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رہے گا۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بھیڑ میں جیسے سنگ اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی عشاق کا وطن رہے کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ
صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی سے اعلی رفعت والے اعلی سے اعلی رفعت والے بالا سے بالا عظمت والے بالا سے بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے عزت والے عظمت والے عزت والے عظمت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے آقا ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے دادا پیارے دولت والے دادا پیارے دولت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ جنت والے مالک دوزخ جنت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ہم کو سیر کرائی رب نے ہم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کوئی نہیں ہے ایسا آسان کوئی نہیں ہے
ایسا آقا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا شرم و حیا و غیرت والے شرم و حیا و غیرت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے ایسا آقا کوئی نہیں ہے ایسا آقا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے بھلا تم پہ کروڑوں درود کوئی نہیں ہے ایسا آقا کوئی نہیں ہے ایسا آقا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا شرم و حیا و غیرت والے شرم و حیا و غیرت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ خبر لو نوری کی للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی للہ خبر لو نوری کی للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی چاند سی اچھی صورت والے چاند سی اچھی صورت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام اور اربوں کھربوں مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام ہوں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ، یہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو تابعی بزرگ ہیں ان کی صحبت پائی، ان کے ہاتھ پہ تائب ہوتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یوں کہیں کہ یہ تبع تابعی بزرگ آج کے ہمارے جن کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، آج ہمارا ٹاپک جن کی سیرت پر ہے یہ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ تعارف لے لیتے ہیں، یہ کون سی ہستی ہیں، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کا ایک بڑا مشہور بڑا پیارا واقعہ ہے توبہ کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ قذافی شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور جب اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جہاں پر صالحین کرام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ذہن نصیب کہ ہم اللہ کے نیک بندے کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں گی۔ تو سیدنا
حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں اور آپ کے جانشین بھی ہیں۔ آپ کا جو نام نامی ہے، اسم گرامی ہے، وہ آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ حبیب ہے، اور جو کنیت ہے وہ دو ذکر کی گئی ہیں، ابو محمد بھی ہے اور ابو نصر بھی ہے۔ جی تو کنیت ابو محمد، ابو نصر، اور آپ کا اسم گرامی نام نامی حبیب ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی شیخ محمد ہے، اور آپ کا جو وطن اصلی ہے وہ فارس ہے، اسی لیے آپ کو عجمی بھی کہتے ہیں۔ ولادت آپ کی جو جائے پیدائش ہے وہ بصرہ ہے، اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 3 ربیع الآخر 156 سنہ ہجری کو ہوئی ہے، اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ محلہ بشار بغداد معلیٰ میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے بارے میں بتایا گیا کہ مشہور تابعی بزرگ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ مرید بھی ہیں، اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے جانشین بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تائب ہوئے ہیں نا وہ بھی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر ہوئے ہیں۔ جی اور آپ کے جو توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حقیقت میں جو اگر آپ کی جو سابقہ لائف دیکھی جائے، پرانی زندگی دیکھی جائے، تو آپ ایک امیر کبیر شخص تھے، اور آپ کا جو کام تھا، جو کاروبار تھا سمجھ لیں، جس سے جو ارننگ ہوتی تھی، پیسہ جو ہے وہ کماتے تھے، وہ یہ تھا کہ سود والا معاملہ ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو قرض دیتے تھے اور قرض پر پھر سود کی رقم لیا کرتے تھے، اور یوں جو ہے اسی سے جو ہے وہ اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے بارے میں یہ بڑا ہے کہ ایک تو آپ تخفیف نہیں دیتے تھے، مقروض پر سختی کیا کرتے تھے قرضہ لوٹانے کے معاملے میں، بلکہ یہاں تک کہ جب کسی کے پاس قرض لینے کے لیے جاتے تھے اور وہ ٹائم پہ نہیں دے پایا تو اب قرض بھی لینا ہے اور اس سے سود کی وصولی بھی کرنی ہے، اور چونکہ اب آپ چل کے گئے ہیں، ٹائم دیا ہے، وہ کہتے تھے وقت بھی دیا ہے تمہیں، تمہارے ادھر آیا ہوں تو اب اس کا بھی ہرجانہ دو تم، جی اس کے اوپر بھی یعنی کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وہ پیسوں اور جتنی وصولی دیر گفتگو میں طول ہوگا سود اتنا ہی بڑھتا چلا اتنا جائے گا۔ بڑھتا چلا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس معاملے میں کافی آپ سختی فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اور آپ جو ہے وہ کنجوسی والا معاملہ بھی تھا، یہ سابقہ لائف کی جو ہے توبہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کسی سے مطلب وصولیاں وغیرہ کر رہے تھے سود کی، تو ایک شخص کے پاس اور تو کچھ ملا نہیں، اس نے بولا کہ بھیڑ وغیرہ انہوں نے ذبح کی تھی، باقی سب گوشت وہ چلا گیا، انہوں نے بولا سری رکھی ہوئی ہے، تو آپ وہ سود میں سری لے کر، یعنی وہ جو بھیڑ کا جو سر تھا وہ لے کر گھر پر آ گئے، اور گھر پہ آ کے زوجہ کو کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سالن بناؤ۔ اس نے بولا لکڑیاں وغیرہ بھی گھر پہ نہیں ہیں، تو اب یہ ہے کہ دیگر جو سامان ہے وہ بھی لے کر آئیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جو مقروض ہے نا ان سے سود کے حوالے سے لیتا ہوں، کسی سے لکڑیاں لے آتا ہوں، اس طرح سے آپ نے وہ سود کی مد میں ہی وہ چیزیں لے کر جو ہے وہ گھر پر آ گئے۔ جی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر زوجہ کو کہا کہ کھانا بناؤ۔ اب وہ زوجہ نے کھانا بنایا، سالن تیار کیا، تو جب یہ سالن جو ہے وہ پک کے سمجھے تیار ہو گیا تو اسی دوران کیا ہوا، ایک سائل بھی آیا، کوئی سوالی آیا سوال کرنے کے لیے، مانگنے والا۔ مانگنے والا آیا، جی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو ہے وہ منع کر دیا، یعنی اس سائل کو منع کر دیا، اور اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھے باتیں بھی سنائیں جی کہ جو ہے وہ اگر ہم تمہیں کچھ دے دیں گے تو ہم تو مفلس ہو جائیں گے، اور تمہیں دینے سے تم کوئی امیر ہو نہیں جاؤ گے۔ جی مطلب کچھ باتیں سنا کے اس کو چلتا کیا اور اس کی مدد نہیں کی، اور سائل کو مایوس جو ہے وہ لوٹا دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے اب کھانا کھاتے ہیں، تو جب زوجہ آپ کی وہ جو سالن پکایا ہوا تھا جب دیکھ کی
جو ہے وہ ڈھکن جو ہے وہ اس کا اٹھایا تو اب کیا ماجرا دیکھتی ہیں کہ وہ سالن جو ہے وہاں پر سالن کی بجائے کیا ہے بس وہ خون ہی خون ہے. اللہ. انہوں نے جب وہ خون دیکھا نا تو وہ ایک دم گھبرا گئیں اور جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی دیکھو دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ سود کا لین دین اور یہ تمہاری بدبختی ہے نا اور یہ جو کنجوسی ہیں تمہاری اس کی وجہ سے یہ والا معاملہ ہو گیا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی بہت پریشان ہوئے اور اس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بڑی عبرت بھی حاصل ہوئی. اب آپ رحمۃ اللہ تعالی وہاں سے گھر سے جو ہے وہ باہر کی طرف نکلے اور اب جب گھر سے باہر نکلے تو رستے میں کچھ بچے جو ہیں نا وہ لڑکے جو ہے وہ کھیل رہے تھے. تو جب آپ وہاں سے گزرے نا تو اب ان لڑکوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیں. آوازیں کیا دے رہے؟ دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے. استغفر اللہ. کہیں اس کے قدموں کی خاک جو ہے وہ ہم پر نہ پڑ جائے. استغفر اللہ. کہیں اس کی قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے. سود خور آ رہا ہے ہٹو ہٹو ہٹ جاؤ. تو یہ والی کیفیت تھی. خیر یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے. ایک چوٹ تو وہاں لگی تھی کہ وہ سالن جو ہے وہ گویا کہ خون بن گیا. اس سے عبرت حاصل ہوئی. پھر پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلی ہیں. پھر یہ والا معاملہ ہو گیا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدھے وہاں سے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو گئے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ انہیں واضح نصیحت کی, انہیں سمجھایا, توبہ کی طرف مائل کیا. بحمدہ تعالی سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر الحمدللہ آپ نے توبہ کر لی. کیا بات. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے. اور وہ حدیث پاک میں نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اچھا اب بات تو یہ ہے, سچی بات تو یہ ہے شاہ صاحب کہ بندہ جب صدقے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا, اللہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رب خود فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہیں تو فرمایا کہ میری جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ ہو. اور پھر کہیں ڈھارس مند آئی جا رہی ہے خالد بھائی, کہیں تو ڈھارس مند آئی جا رہی ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے. تو ہمیں کیا حق نہیں بنتا, یہ جو واقعہ ہم نے یہ توبہ کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اور پھر اس سے آگے بھی کچھ میں چاہوں گا پہلے یہ واقعہ تھوڑا مکمل ہو جائے, پھر میں خالد بھائی سے یہی ٹاپک لے کر آگے ہم کچھ چلتے ہیں کہ ہمارا دل کب مائل ہوگا کہ ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھ رہی, جو قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں, معاذ اللہ جو فرض روزوں سے دور ہیں, بعضوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کی طرف نہیں آ رہے ہیں, بعضوں پر حج فرض ہے وہ حج کی طرف نہیں آ رہے ہیں. مطلب اس ایک واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے. میں انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں چاہوں گا شاہ صاحب اس واقعے کو مکمل فرمائیں. اب سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جی اور تائب ہو گئے. سبحان اللہ. اچھا اب توبہ کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے اب دوبارہ گھر کی طرف جا رہے ہیں اور رستے میں جو لڑکے کھیل رہے تھے اب جو ہے وہ انداز ان کا دیکھیں. اب کیا ہے, اب جو لڑکے کھیل رہے تھے تو انہوں نے یہ آواز لگانا شروع کی. آواز کیا لگانا شروع کی؟ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تائب ہو کر وہاں سے نکلے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آگے بڑھے ہیں, یہ وہی لڑکے جو پہلے آوازیں کس رہے تھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ, سود خور آ رہا ہے, اس کی خاک سے بھی بچو, کہیں بدبخت نہ ہو جاؤ, کہیں ہمارے اوپر خاک نہ آ جائے. اب جو ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ جب آگے بڑھے تو لڑکے آواز دے رہے تھے. کیا آواز میں کہہ رہے تھے کہ راستہ دے دو, اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر اس میں ایک یہ بات مدنی چینل کے ناظرین کہ کیسی اللہ پاک کی رحمت انہیں نصیب ہوئی ہے کہ ادھر سے جا رہے ہیں توبہ کے لیے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کی صحبت پانے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان سے درس حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو راستے میں بچوں کی گفتگو کیا ہے, بچے گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ابھی یعنی گناہوں کا ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے, لیکن ادھر سے پلٹ کر آنا ہے. ابھی کچھ اعلان نہیں کیا, کسی کو بتایا نہیں ہے,
ابھی شورا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی زبانوں پر جاری فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود بھی اس پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے آنے سے پہلے میری توبہ کو مشہور فرما دی ہے۔ تو اتنا کریم رب ہے۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، وہ رب بڑا کریم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کا قرآن پڑھیں، آپ پڑھیں اس رب کا قرآن، دیکھیں کہ اس رب کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ وہ رب تو بلا رہا ہے کہ اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے؟ اپنے کرم والے رب سے کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے؟ کیوں اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہم؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم جب اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے؟ وہ تو آج اس نے ہمیں موقع دیا۔ بڑی پیاری ایک نے بات کی تھی کہ ایک کو سمجھا رہے تھے ایک بزرگ نا، کہ کہا کہ آج مسجد میں تم نہیں آ رہے تو کھلے منہ کے ساتھ آج مسجد میں آ جاؤ، کھلے منہ کے ساتھ آج رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کل تم نے چھپے منہ کے ساتھ تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ، کفن میں جب تمہارا منہ چھپا دیا جائے گا تب تو تم نے رب کی بارگاہ میں آنا ہی آنا ہے۔ آج کھلے منہ کے ساتھ آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جی خالد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو ہے یہ ایک عظیم شخصیت کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ جی۔ یہ ایک بات میں ابتداً یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں کہ کسی بھی دور کے اندر چاہے کتنا ہی پاکیزہ دور کیوں نہ ہو، دیکھیں اتنا پاکیزہ دور ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی تربیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پاکیزہ دور کے اندر جو کہ تبا تابعین کا دور ہے، اس میں بھی ایک شخص جو ہے وہ سود کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ اس ایسے دور کے اندر بھی گناہ ہونا ممکن ہے، کیونکہ ہم عام انسان ہیں، معصوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ بھی اگرچہ اسی مقدس دور کے اندر ہوئے ہیں جو کہ افضل ادوار میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی کی طرف جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ توبہ کی طرف جو ہے وہ ایک راہ دی، اور وہ توبہ کر کے جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر جو ہے میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتا ہے، رب ہر بندے کو موقع ملتا ہے زندگی میں، اب وہ چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں دو گناہ ایسے ہیں جو کتب کا مطالعہ کیا اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کہا گیا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بے ادبی، ان کے ساتھ گستاخی کرنا، اس میں بھی اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، حدیث قدسی میں ہے۔ اور دوسرا سود جو ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اعلان جنگ کہا، یہ تو قرآن میں ہے کہ یہ ایسے ہے سود لینا جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرنا یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کہا گیا، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو بھی موقع دیا، اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور اس فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہوئے، اور جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل اور ایک تابعی بزرگ کی بارگاہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تائب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو موقع دیتا ہے۔ زندگی کے اندر جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آئندہ بھی ہو جائیں گی، لیکن جو ہے وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک فرمان مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے سے ایک گناہ ایک دن میں 70 دفعہ بھی ہو جائے، اور وہ 70 دفعہ گناہ چھوڑنے کے ارادے سے رب تعالیٰ کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے 70 دفعہ بھی معاف فرماتا ہے۔ اب ایک دن میں ایک گناہ 70 دفعہ، لیکن ہر دفعہ اس نے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا، پھر جو ہے وہ باتقاضۂ بشریت اس سے ہو گیا، پھر اس نے توبہ کی، پکا ارادہ کیا، پھر ہو گیا، پھر اس نے پکا ارادہ کیا، یعنی ایک صرف جو ہے وہ رسمی توبہ نہ ہو، واقعی پکا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ توبہ کی شرائط کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتا ہے۔ وہ کبھی بھی بندے کو شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسی واقعہ کے اندر سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی توبہ کر کے آئے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بڑھا دی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ تائب ہو کے آ رہا ہے اور اب جو ہے وہ اس کی عزت کرنی ہے. تو وہ محلے کے بچے جو ہیں وہ بھی عزت کر رہے ہیں. تو اگر آپ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع لائیں گے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود جیسے کبھی گناہ کے اندر جو ہے گناہ کبیرہ کے اندر جو ہے مبتلا تھے, لیکن جب جو ہے ان کو موقع ملا توبہ کا, ایک جسے کہتے ہیں ٹھوکر لگی, اور کہا جاتا ہے اسی واقعے کے اندر ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا, جب آپ وہ واقعہ ہوا آپ نادم ہوئے نا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ. یعنی اولیاء کے قرب میں جانے سے دعائیں جلدی مقبول ہوتی ہیں, دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اب اس وجہ سے آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا, تو آپ جو ہے پھر وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف گئے اور پھر جو ہے وہ آپ تائب ہوئے. تو جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے, کوئی بھی گناہ ہو جائے, تو اس میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور پھر وہاں پہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت بہت سارے ہم میں سے بھی بہت سے کبائر کے اندر مبتلا ہوں گے, کئی معاذ اللہ ہو سکتا ہے سود خور بھی موجود ہوں مدنی چینل کے ویورز کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں, تو اب وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی قباحت معاشرے میں اگر گفتگو کریں نا, جنرل گفتگو کریں, تو معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ افراد میں ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں جو سود نہیں لیتے ہیں, بہت سے افراد اسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. بے نمازی افراد بھی جو نمازیں چھوڑتے ہیں معاذ اللہ, وہ بھی اسی زمانے میں پائے جاتے ہیں, اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اسی طرح جو معاذ اللہ حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال یہ کرنے والے آج کے اس معاشرے میں بھی ہیں. لیکن یہ بھی ہے خالد بھائی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ افراد بھی ختم ہو چکے ہیں کہ جو ان ساری خرافات سے بچے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل بھی تو ہے ایسے افراد پر, تو یہ اللہ والے تو ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے افراد کہ جب دل ٹھوکر کھاتا ہے, کہیں دل چوٹ کھاتا ہے, تو پھر بندہ نیکی کی طرف ضرور آتا ہے. ہمیں اصل سلسلہ یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اس واقعہ سے درس کیا لے رہے ہیں, ہم سبق کیا لے رہے ہیں. کہ ایک وہ بندہ کہ جو ان گناہوں میں پڑا ہوا تھا, اور جب موقع ملا اور پھر انہوں نے توبہ کی, اور کیا پیاری توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں, اتنی پیاری توبہ, اتنی سچی توبہ. یہ ہے اصل توبہ, اصل توبہ. پھر اس توبہ پر دیکھیں نا, ایک تو جو فوراً انعام ملا انہیں, ایک تو جو فوراً انعام ملا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک کی رحمت یہ کہ جن بچوں کی زبانوں پر ان کے گناہوں کے چرچے تھے, آج انہی بچوں کی زبانوں پر ان کی نیکی کی تذکرے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک فضل تھا. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جس نے آج تک جو ہے وہ جن سے میں نے قرضے لینے تھے میں نے ان کو چھوڑ دیے, اور جن سے میں نے وہ بھاگتے تھے دیکھ کر, آپ فرماتے بھاگو نہیں, اب تو مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے, مجھے بھاگنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ایسی پکی توبہ کی. پھر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جن سے آج تک میں نے کچھ بھی وصول کیا وہ آ کے اپنا لے جائیں. اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اپنا سارے کا سارا مال ہی پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جن کا دینا تھا ان کا دے دیا, اور پھر باقی جو مال تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کر دیا, صدقہ کر دیا, اور اس کے بعد خود جو ہے وہ ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری. اور حالانکہ تب یہ یعنی ایک عمر کے بڑے حصے میں تھے, لیکن اس کے باوجود سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کے باقاعدہ ان کی شاگردی اختیار کی کہ آج تک میں علم دین نہیں سیکھ سکا, چلے اب جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, میں اب علم دین سیکھوں گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسن بصری کے قریبی شاگردوں کے اندر بھی تھے. پھر یہ ان کے شاگرد بنے اور اس کے بعد علم دین سیکھا, اور الحمدللہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ آج ان کا اس طرح سے نام لیا جاتا ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو ہماری زبانوں پہ بے اختیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء میں سے ہیں. تو حالانکہ پہلے کی جو زندگی جس کو یقیناً جو ہے وہ عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور ایک نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ہمیں بھی زندگی میں موقع دیے جا رہے ہیں, جس طرح ان کو موقع ملا وہ نیکی کی طرف آئے اور پھر انہوں نے زندگی ساری نیکیوں میں گزار دی. ہم بھی غور کریں, ہم بھی بہت گناہ گار ہیں, ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہے. آج اسی سلسلے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ جیسے سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کی طرف آئے اور پھر آ گئے,
اسی طرح انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی جو ہے وہ آئیں گے اور پھر انشاءاللہ آ جائیں گے، اور جو ہے وہ اگر بے نمازی ہیں تو اس گناہ سے بھی توبہ کریں، جو بھی زندگی کے اندر کمی ہے اس کو دور کریں، انشاءاللہ رب کی رحمت بہت قریب ہے۔ کیا بات ہے ابراہیم بھائی، یہاں حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعہ سے ہمیں ایک تو یہ بھی سبق ملتا ہے نا کہ آپ قرض دیتے تھے، گو کہ اس پر معاملہ یہ تھا کہ سود کا لین دین کرتے تھے توبہ سے پہلے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی تو قرض دیا جاتا ہے، قرض دینے کا انداز کیا ہو، اور جب قرض دیں اس میں نیت کیا ہو، اور پھر معاذ اللہ اگر کوئی سود میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے بچنا کیسے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، بزرگان دین کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خیر، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اکابر اولیاء میں سے ہیں، آپ کی زندگی کے ابتدائی احوال تو بیان ہو چکے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے قبل جو ہے وہ ان کے معاملات کیا تھے، لیکن اس سے جو ہے وہ ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو موجود ہے، ابھی تک موجود ہے، اور اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات قرض لیا جاتا ہے اور پھر واپس نہیں کیا جاتا۔ یعنی دونوں پہلو اگر ہم ڈسکس کریں، ایک تو یہ ہے قرض دینا، اور پھر جس نے قرض لیا ہے تو اس کو لوٹانا بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں پہلو پر مختصر سی گزارشات پیش کروں گا کہ ایک تو یہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے نوازا ہے اور وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، تو کسی مسلمان کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا، اس کے کام آنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور دوسرے بندے کو بھی چاہیے، اچھا اس قرض دینے والے کو پر تو پہلے یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، جی، اور اس پر صرف اللہ کی رضا کا طالب ہو، بندوں سے کوئی چیز طلب یا اس مال کے بدلے میں ایسا منافع جو کہ شریعت کی طرف سے ممانت ہے، جو کہ سود کے اندر شامل ہوتا ہے، تو اس کی یقینی طور پر ممانت ہے، کیونکہ سود تو قطعی حرام ہے اور اس کی وعیدات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان بالکل بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتا ہے کہ سود حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور سود سے بچنا ہے، اور کسی مسلمان کو طعن و تشنیع بھی نہیں کرنی، اس پر احسان جتلانا بھی نہیں کہ میں نے تمہیں جو ہے مشکل وقت میں پیسے دیے، مال دیا، تو یہ سارے معاملات نہ ہوں۔ اور پھر سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے تو جلد از جلد اپنا قرض واپس لوٹا دے۔ میں چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے حاجت مند کو قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا اس پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا فرمان عالی شان ہے، مسند ابو یعلیٰ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے مومن بندوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے رب کی، یعنی جنت کے متعدد دروازے ہیں لیکن انہیں اجازت ہوگی کسی بھی دروازے سے چلے جائیں۔ فرمایا کہ پہلا وہ کہ مقتول کے ورثاء جو قاتل کے خون کو معاف کر دیں، دنیا ہے نا، تو اس کے اندر بسا اوقات بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مقتول کے ورثاء اگر اپنے جو ہے وہ جو ان کا مقتول تھا اس کے قتل کو معاف کر دیں، خون کو معاف کر دیں۔ دوسرا وہ کہ جو حاجت مندوں کو قرض دیں، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے۔ کیا بات ہے، سبحان تو پہلے جو 2 معاملات ہیں وہ تو بسا اوقات ہر کسی کو درپیش نہیں ہوتے، لیکن نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں، تو اس کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کسی مسلمان کے مشکل وقت میں آپ کام آئیں۔ روایات کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کے مشکل وقت میں کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو بندوں یہاں ایک بات یہ بھی ہے نا، انداز ایسا بھی ہے کہ پہلے جب قرض لینا ہے تو منتیں ہیں، جی جب قرض لینا ہے تو منتیں ہیں۔ اب وہ جس نے قرض لیا ہے اب وہ منتیں کر رہا ہے، خدا کے لیے مجھے لوٹا دو۔ یہ بھی تو بالکل ایسا ہی شاہ صاحب، جی شاہ صاحب ایسا ہی ہے۔ اور پھر مدنی مذاکرے میں بھی اہل سنت سے یہی سوال ہوا تھا کہ قرضہ لینے آ جاتے ہیں، اب پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹائم پہ دینا ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ ہے ہی نہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ تو پھر سنت نے وہاں پہ یہی فرمایا تھا کہ واقعی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ اب قرضہ دے کے بعد میں جو ہے نا وہ بندہ پیچھے لینے والا جو ہے پیچھے پھر پھرتا ہے کہ اب میرے پیسے ہی مجھے واپسی مل جائے۔ اس منتیں کر رہا ہوتا ہے، بھائی مہربانی کر دو، میں نے تمہیں تمہاری مشکل میں کام آیا تھا۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے واقعتاً کہ جو ضرورت مند ہے اور اس وقت دیا جائے، اور انعام کتنا پیارا ہے، انعام بہت بڑا، کتنا پیارا انعام ہے شاہ صاحب
کہ بندے نے قرض دیا ہے اور پھر اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اگر ذہن میں ہے کہ 3 طرح کے مومن بندوں کو اجازت ہے جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو. حالانکہ جنت کے دروازے بعض جن دروازوں سے صرف روزہ دار گزرے گا, وہ نمازی گزرے گا, فلاں گزرے گا, سبحان اللہ. تو یہ سعادت مندی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب مسلمان کوئی پریشان ہے, دکھ درد میں ہے, تو ایک تو انداز یہ قرض دیں, لیکن قرض لے لیا ہے, جیسے ابراہیم بھائی نے شروع میں بھی کہا تھا, لے لیا ہے, تو اب آپ کے لیے آپ کی مشکل دور ہو چکی ہے, آپ کے حالات بہتر ہیں, اب فوراً قرض لوٹا دیں. اس قرض نہ دینے کا انجام جو ہے نا, یہ بہت بھیانک ہے. یہ تو کسی صورت میں معافی نہیں ہے جب تک کہ یہ اس کو لٹانا دیا جائے. یہاں تک کہ وراثت جو چھوڑ کر جائے گا اس میں سے بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ قرض پہلے لٹایا جائے گا, پھر مال وراثت تقسیم پھر مال وراثت تقسیم ہوگا. یہ اتنا حساس معاملہ ہے, اتنا اہم معاملہ ہے کہ مال وراثت بچوں میں جو تقسیم ہوگا اس میں سب سے پہلے اس نے جو قرض چھوڑا ہے, قرض لیا ہوا تھا, قرض کو لٹایا جائے گا. اب دیکھا جائے گا کہ مال کتنا بچتا ہے. شہید کے بارے میں ہے نا کہ اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, لیکن اگر قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرض معاف نہیں ہوتا, اس کا قرض معاف نہیں ہے. قرض پر آپ مزید کچھ روایات سنا رہے تھے. جی قبلہ شاہ صاحب, قرض اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہمیں تو ترغیب یہی ہے کہ اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے, ہم قرض دے سکتے ہیں, تو مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. ایک اور روایت جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ دینے کی بھی ہمارے ہاں ترغیب ہے, اور اسلام جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کے بھی فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں, قرآن پاک کے اندر ارشادات موجود ہیں. لیکن بالخصوص قرض کے حوالے سے فرمایا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرض کا جو درجہ ہے وہ صدقے سے 18 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ صدقہ جو ہے وہ بسا اوقات کوئی حاجت مند نہیں ہوتا تو وہ بھی لے لیتا ہے, لیکن جو قرض ہے, قرض وہی لے گا جو ضرورت مند ہے. تو اس لیے قرض کا جو ثواب ہے وہ صدقے سے بھی 18 گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر. تو ہمارے بزرگان دین کا یہی معمول رہا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے کئی واقعات ہیں, بسا اوقات وہ قرض دیا کرتے تھے ضرورت مند کو اور اس کے بعد معاف کر دیا کرتے تھے. تو ان کا تو دل اتنا بڑا تھا, اللہ پاک ان کے جو ہے وہ یہ بھی ایک انداز ہے نا. اللہ کرے کہ یہ درس بھی مل جائے کہ قرض دیا ہے اور پھر اللہ نے وسعت دی ہے, سامنے والے کی کیفیت بھی ہمیں پتہ ہے, نہیں ہے اس میں اتنی سخت نہیں ہے, معاف کر دیا جائے. اللہ کرے کہ یہ جذبات بھی پیدا ہوں. اور آج کے اس معاشرے میں بحمد اللہ تعالیٰ ایسے افراد موجود ہیں, ناپید نہیں ہیں ایسے افراد, ختم نہیں ہو چکے ہیں. آج بھی ایسے افراد ہیں جو اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم بھی مسجد کی امامت, بعض ایسے افراد آتے ہیں کوئی مسئلہ اس طرح کا پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اس نے ہمارا قرض دینا ہے, وہ کیا ہیلا اپنایا جائے, کیا کیا جائے کہ یہ قرض نہ لوٹائے, اس کی ساکھ باقی رہے, اس کی عزت باقی رہے, اور قرض بھی ہم نہ لیں اس سے. یہ بڑا پیارا ایک عمل ہے. اللہ کرے کہ یہ جذبات بھی پیدا ہوں. اچھا, جہاں پر ہماری گفتگو مدنی چینل کے ناظرین حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے, ایک واقعہ سے جو توبہ کا واقعہ ہے, اس سے ہماری یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ایک سود کا معاملہ بھی تھا. توبہ سے قبل جو آپ سود کا لین دین کرتے تھے, میں چاہوں گا شاہ صاحب تو سود کے حوالے سے کچھ اس کی تباہ کاریوں کو بیان کریں. ایک تو ماشاءاللہ خالد بھائی نے بیان کر دیا کہ دو افراد کے ساتھ تو رب کا اعلان جنگ ہے. ایک تو جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے, بغض رکھتا ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, رب نے تو اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. اور دوسرا سود خور کے ساتھ. تو مزید اس کے کچھ جو نقصانات ہیں کچھ اس پر ارشاد فرمائیں تاکہ یہ ایسی نفرت پیدا ہو کہ سود کا معاملہ ختم ہو جائے اور پھر ہمارا معاشرے میں امن ہی امن قائم ہو جائے. سود کی جو حرمت ہے وہ قطعی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے لین دین سے منع فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا
بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ جو بے ہے اللہ نے حلال رکھی ہے، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام رکھا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یہ وعید و تحدید میں مبالغہ و تشدید ہے، کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ یعنی یہ سود کا لین دین کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہی اعلان جنگ، لڑائی والی معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا، اس کی یہ سمجھ لیں کہ اس کی شدت کو بیان فرمایا۔ اچھا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ آیات مبارکہ سے بتایا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت ہے، اس کا کھاتا بنانا یعنی تحریر کرنے والے پہ بھی لعنت ہے، اور اس کی جو گواہی دینے والے ہیں اس پر بھی گواہی، یعنی اتنے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی اس سود کی وجہ سے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض لوگوں کو نا ہر بات میں حکمت چاہیے، حکمت چاہیے۔ بھئی نماز پڑھیں، بھئی اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا جی، آپ سنت کے مطابق کھانا کھائیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ بھئی کیوں یہ کہا گیا؟ اچھا، بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی ہمیں دنیاوی اعتبار سے سمجھائیں، اور بھئی سائنس ہماری یوں کہہ رہی ہے، تو نماز کی ہمیں سائنسی اعتبار سے آپ بتا دیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے، خالد بھائی، ایسے افراد کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ سود کی حرمت میں حکمت کیا ہے؟ اصل میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لازم کیے ہیں، پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگرچہ ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے، ہر چیز کے اندر ہزارہ حکمتیں ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، کہیں بیان کی گئی ہو نہ کی گئی ہو، جب ہمارے رب نے ہمیں کہہ دیا ہے، رب نے کہہ دیا، بس اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے کہیں زیادہ جانتا ہے، تو جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے، حرام ہے، جب اس نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے، بھلے ہمیں اس میں ہزار فوائد نظر آ رہے ہوں، جب یہ غلط ہے تو غلط ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، کہتے تھے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ پیسے جو ہے وہ کما رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کام ہے، آپ دوسروں کو پیسے دے رہے ہیں اور اس پر جو ہے پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً یہ حکم نازل فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو جو ہے وہ حلال کیا ہے، ربا انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بیع کے لیے ٹریڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سود کے لیے انٹرسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کیونکہ الفاظ الگ الگ ہیں اور شریعت نے بھی انہیں الگ الگ رکھا ہے۔ اب کئی معاشرے کے اندر، جیسے قبلہ شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ ہم چونکہ مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، تو کئی لوگ اس طرح آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں یا اب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہم ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ پینشن ملی ہے، اب اگر ہم کہیں کاروبار میں لگائیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس لیے ہم کسی ادارے میں رکھ دیتے ہیں جہاں سے ہمیں منتھلی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انکم آتی رہے، اور بھلے ہمارے بڑھاپے کا سہارا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا، حالانکہ بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، یہ تو بڑھاپے میں تباہی کا باعث ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں گلستان جوہر میں ہوتا تھا، قذافی شاہ صاحب بھی ساتھ ہی الحمدللہ، تو وہاں ایک بزرگ جو ہے وہ میری مسجد کے نمازی تھے، تو وہ مجھے جو ہے وہ ملے، تو وہ کہنے لگے کہ خالد صاحب کچھ عرصہ پہلے تک میں کروڑوں پتی آدمی تھا اور میرا جو ہے نا وہ پورٹ پہ کام تھا بڑا، یوں اس طرح انہوں نے بتایا اپنا کافی، لیکن آج جو ہے وہ میرے پاس روٹی کھانے کے مشکل سے پیسے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ مین جو وجہ بنی وہ سود کا معاملہ ہے، کہ
کہ مجھے بس ایسے کسی نے میں نے حالانکہ میرا اپنا کاروبار بڑا اچھا تھا لیکن کسی نے کہا کہ آپ یوں کر لیں اور وہ سودی معاملہ تھا. کہہ رہے ہیں کہ جس دن سے وہ سودی پیسے میرے گھر آنا شروع ہوئے میری تباہی شروع ہو گئی اور چند سالوں کے اندر اندر جو ہے نا میں جسے کہہ لیں روڈ پہ آ گیا ہوں. یہ خالد بھائی یہ اس طرح کا واقعتاً یہ معاملہ ہے کہ بہت سے شاید مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں یہ بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ کبھی معاذ اللہ اگر سود لے لیا اور وہ پیسہ جو ہم یہ سوچ کر یعنی جو لوگ یہ سوچ کر کے چلے ہم یہاں پر لگا لیں گے یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے اس کے ڈبل ٹرپل نکلے ہیں. ایک گناہ اپنی جگہ پر بیماری کی صورت میں نکل گئے, اچھا کسی اور مشکل کی صورت میں نکل گئی, یعنی اتنا جکڑے ہیں نا اتنا جکڑے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. بعد میں پھر کہیں جا کر احساس ہو رہا ہوتا ہے ابراہیم بھائی کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. جی شاہ صاحب اصل میں اسے کہتے ہیں مکافات عمل, یعنی جو بندہ کر رہا ہے اس کا جو ہے وہ پھر کرنے کی جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے. جو کچھ تم کرو گے تو اس کو بھگتو گے بھی, جیسی کھیتی بو گے تو ویسی کاٹو گے بھی. اچھا گزارش یہ ہے کہ دنیا میں اگر بالفرض اس کو نقصان نہ بھی ہو, ہم مان لیتے ہیں کہ سود کھانے کے بعد حرام مال کمانے کے بعد رشوتوں کا بازار گرم کرنے کے بعد جہاں سے پیسہ آیا اندھی مچا کے وہ لیتا رہا اور دنیا میں اسے کچھ بھی نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا شاہ صاحب. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا, کہ رب کو جواب نہیں دینا؟ جنت و جہنم کیوں بنائی گئی ہیں؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اس دنیا کے اندر اسلام کو فالو کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں شاہ صاحب اس دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ بھائی لاجک پوچھتے ہیں, بھائی لاجک بتاؤ, لاجک میں بتاؤ. تو بھائی دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ قوانین کو فالو کریں گے تو پھر جنت ملے گی, ورنہ جہنم کا عذاب. لاجک ہے بھائی. جی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرماتے فتح رضی اسی میں اس کو میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ آج دنیا کی فانی حکومتوں اور فانی سلطنتوں کے جو قوانین ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں کوئی لاجک پوچھ کر دکھا دیں, اس پر سوال قائم کر دیں کہ جناب یہ فلاں قانون ہے, اس قانون کے ہمیں لاجک بتائیں. آپ ٹریفک قوانین ہے, ٹریفک قوانین کی اب ہمیں لاجک بتائیں. عدالتوں سے جا کر آپ سوال کریں کہ جناب جج صاحب آپ اس کی لاجک بتائیں, وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو لاجک بتاتے ہیں. وہ توہین عدالت کے کیس میں آپ کو اندر ڈال دیں گے. تو جب آپ دنیا کی فانی سلطنتوں کے بارے میں جو کہ بالکل عارضی ہیں, انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اس میں نہ جانے کتنے جو ہے وہ قبیح چیزیں موجود ہیں, خامیاں موجود ہیں, لیکن اس پر کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. تو جو رب ذوالجلال جل جلالہ کا بنایا ہوا قانون ہے, جو قرآن پاک کے اندر جس پر صراحت موجود ہے اور جو مال حرام ہے اس کی ان کو لاجک بتائی جائے, تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے احکام کے سامنے گردن جھکا دیں, انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا, آخرت میں. اگر یہ سوچ ہے نا, اگر یہ سوچ ہے کہ میں اس معاملے کو بس ہم اس ٹاپک کو یہیں پر روکیں گے, ختم کرتے ہیں اس کو. امید ہے کہ اللہ نے چاہا ہماری مدنی چینل کے ناظرین کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آخری بات یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ذہن ہے نا, یہ ذہن ہے کہ اگر میں سود کا لین دین بند کر دوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے, تو یاد رکھیں کہ جس رب کے آپ بندے ہیں نا وہی رب آپ کو کھلائے گا. اور جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا, اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے, آپ یقین مان لیں ایک لقمہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا, کسی میں مجال ہی نہیں ہے. پوری دنیا لگ جائے نا آپ سے ایک لقمہ چھیننے کی, اور رب کو منظور ہے کہ تیرا ہے یہ, آپ کو مل کے رہے گا. سبحان اللہ, کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے. اور پھر یہی لقمہ پانے کے لیے کیوں حرام ذرائع ہم اختیار کریں, کیوں حرام کی طرف چلے جائیں. ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مشکل آ جائے, لیکن یاد رکھیے گا ان مع العسر یسرا, مشکل کے بعد پھر آسانی آ جانا ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا. آج اگر یہ والا وقت آیا نا, تھوڑا مشکل کا وقت آ گیا نا, آپ اللہ کے لیے جب آپ اللہ کے لیے عمل کریں گے نا, مشکل وقت آئے گا. ممکن ہے تھوڑا سا مشکل وقت آئے, آپ کو جھٹکا لگے. آپ نے بھی دیکھے نا کتنا عرصہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے, رب نے تو آپ سے نہیں روکا. حالانکہ وہ رب تو اتنا کریم ہے کہ اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی رب آپ سے رزق نہیں روک رہا, آپ کو دے رہا ہے, آپ کو دے رہا ہے, آپ کو دے رہا ہے. آپ کی طلب سے, اوقات سے بڑھ کر اگر رب دے رہا ہے, یہ رب کی کرم نوازیاں نہیں تو اور کیا ہے. آپ جب رب کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں چاہوں گا خالد بھائی جو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے ہیں, جو توبہ کر کے آئے, مزید جو ان پر انعامات ہوئے, میں چاہوں گا وہ بھی ذکر ہو جائیں, تاکہ ایک اعتماد یوں بھی بیٹھے گا اللہ نے چاہا. پھر اللہ نہ کرے کہ جو افراد ان گناہوں میں ملوث ہیں, سود کے معاملات میں یا
یوں کہیں کہ دے کر احسان جتلانا، اور یہ اس طرح کے وسوسوں کا جو شکار ہے کہ اگر میں یہ ختم کر دوں گا تو میرا بنے گا کیا، میں کھاؤں گا کہاں سے. ذہن یہ ہے کہ جب تک گناہ کروں گا تو رب دے گا، اور گناہ چھوڑ دوں گا تو رب نہیں دے گا، رب روک لے گا. ایسا نہیں ہے. رب کیسے دیتا ہے، رب کیا انعام فرماتا ہے، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے سے سنتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے ہم نے سنا کہ جب یہ طائب ہوئے نا تو انہوں نے اپنا مال جس کا جو دینا تھا ایک تو وہ دے دیا، دوسرا اپنا مال جو تھا وہ بھی صدقہ و خیرات کر دیا. اب ایک دن ان کی زوجہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، کچھ کما کے لائیں تاکہ گھر میں جو ہے نا وہ جو نان نفقہ ہے وہ اس حوالے سے. تو اب حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے چلے گئے، جیسے مزدوری کرنے جاتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ آپ نے جگہ ایک حجرہ بنایا تھا عبادت کے لیے، سارا دن وہاں عبادت کرتے رہے. اب شام کو آئے تو زوجہ نے کہا ابھی مزدوری یا کچھ کما کے لائے ہیں تو دیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس کی میں مزدوری کر کے آیا ہوں وہ بڑا کریم ہے اور اس کی اجرت بڑی جو ہے وہ کمال کی دے گا، لیکن ابھی فی الحال یعنی فوراً نہیں ملی. اب اسی طرح سے جو ہے نا روز جاتے تھے اور روز جو ہے وہ زوجہ شام کو پوچھتی تھی. 10 دن اسی طرح گزر گئے. اب زوجہ ایک جیسے کہہ لیں کہ وہ ایک صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا کہ بھئی اتنے دن ہو گئے ہیں، کس کی مزدوری کر رہے ہیں جہاں سے کچھ آ نہیں رہا. تو اب اتنے میں جو ہے نا دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک شخص آتا ہے اور آ کے جو ہے نا وہ کھانے پینے کا کافی سارا سامان جو ہے، ساز و سامان جس میں آٹا دیگر چیزیں ساری موجود ہوتی ہیں، اور وہ دے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس کے ہاں جو مزدوری کر رہے تھے 10 دن سے حبیب اجمی یعنی آپ کے شوہر جو ہیں، یہ ان کی طرف سے جو ہے نا ان کی اجرت آئی ہے. اب حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ نے گھر میں کھانا بنانا شروع کیا، کھانا بن رہا ہے. حبیب اجمی جب آئے تو آ کے، اور کن بوجھل قدموں سے آئے ہوں گے کہ آج بھی کھانا بھی نہیں لے کر آیا. آج بھی وہی جو ہے نا وہ بات ہوگی گھر جاؤں گا تو، لیکن گھر میں جیسے داخل ہو رہے ہیں تو کھانے کی خوشبوئیں آ رہی. اب جیسے خوشبوئیں آئی جلدی سے زوجہ سے پوچھا بھی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی کیا مطلب کہاں سے آیا؟ جہاں آپ روز مزدوری کر کے آتے ہیں اسی آپ کے جو مالک ہے اسی نے بھیجا ہے. کیا بات ہے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسا کریم رب ہے، میں اس کی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوں. اور ان کا توکل دیکھیں کیسا ہے کہ اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کر کے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا، وہ میرے لیے کہیں نہ کہیں سے ثواب بنائے گا. بہرحال یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، اسلام کے اندر اس کا قاعدہ قانون بھی ایسا نہیں. یہ اولیاء کے بعض کے ایک جسے کہنے کہ ان کا ایک خصوصیت ہوتی ہے ان کا توکل. تو اس لیے ہم میں سے ہر کوئی ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں بھائی نماز پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی شام کو ہمارے گھر دے جائے گا. ہمارا توکل کمزور ہے. معاذ اللہ، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے حساب نوازنے والا ہے، لیکن ہمارا توکل اس درجے کا نہیں ہے جیسا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دریا کے کنارے جو ہے وہ کھڑے تھے یا نہر کے کنارے کھڑے تھے، تو اوپر سے جو ہے وہ حبیب اجمی آ گئے. حالانکہ حبیب اجمی مرید ہیں، شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں، حضرت امام حسن بصری جو ہے ان کا مرتبہ اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ یہ تابعی ہیں اور وہ تبع تابعی ہیں. تو امام حسن بصری کھڑے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہاں خیریت سے کھڑے ہیں؟ کہا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں جو ہے وہ یہ دریا عبور کر سکوں. تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ اس طرح سے آ جائیں، اور وہ آپ حبیب اجمی چل پڑے، پانی کے اوپر ہی چل پڑے، اور پانی پہ چلتے ہوئے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا تو جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے جو ہے وہ کیوں ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو آخرت یاد آ گئی تھی کہ جن لوگوں نے مجھ سے سیکھا، جن لوگوں نے مجھ سے پڑھا، کہیں کل قیامت والے دن پل صراط پہ وہ جو ہے وہ گزر نہ جائیں اور میں پیچھے ہی نہ رہ جاؤں، میں پیچھے رکا ہوا ہوں اور وہ گزر جائیں. مجھے تو وہ منظر یاد آ رہا ہے. بہرحال توکل کی بات ہو رہی تھی کہ کیسا اللہ نے ان کو ایک توکل کی نعمت عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ایک انعام ہے کہ بندے کو توکل نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما دے. وگرنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم توبہ کرتے ہیں، تھوڑے عرصہ وہ قائم رہتی ہے، پھر دوبارہ سے. تو یہ جیسے ان کو ایک عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہوا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہاں نا ان کا ایک جملہ وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب آپ کو یہ بدلہ ملا نا، یہ کھانا آ گیا، اچھا اس کھانے میں آٹا بھی ہے تو بکرے کا گوشت بھی آ گیا تو 300 درہم بھی مل گئے. جب یہ چیزیں دیکھی نا
تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا رو پڑے. اگلا جملہ ان کا کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل میں جب یہ خیال آیا کہ میں 10 دن سے عبادت کر رہا تھا، میں ریاضت کر رہا تھا، اور آپ عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں بے توجہی کے ساتھ ریاضت کر رہا تھا. بے توجہی کے ساتھ ریاضت کا بدلہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، اور اگر میں دل جمی کے ساتھ کروں گا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ مزید اللہ پر آپ کا ایسا توکل بڑھا، مدنی چینل کے ناظرین، اتنا توکل کہ آپ پھر مستجاب الدعوات کے رتبے پر فائز ہوئے. یعنی وہ افراد کے جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پھر ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایسے افراد کے بارے میں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، وہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ کی لاج رکھتا ہے، خالی نہیں لوٹاتا. اسے بولتے ہیں مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو اس بڑے رتبے پر، بڑے مقام پر فائز ہوئے. کیسے؟ اللہ کی عبادت سے. ہائے ہائے. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کار ساز کا. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. سبحان اللہ. سید ثاقب شاہ صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان کا خاندان نسب کیا تھا؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. خلیل بھائی، آپ سے عرض ہے کہ یہ والی منقبت سنا دیں. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ. جی شاہ صاحب، آپ نے کچھ شروع میں بیان تو اب کیا. فارس میں جو ہے وہ وطن اصلی آپ کا فارس تھا، اس کے بعد پھر آپ بصرہ میں تشریف لے آئے اور یہیں پر قیام رہا عراق کے اندر، اور آپ کا جو تدفین ہے، آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ بغداد معلیٰ کے اندر ہوا. عراق کا شہر ہے بصرہ، جیسے نجف ہے، کربلا ہے، اسی طرح بغداد بھی عراق کا ایک شہر ہے. عراق ملک ہے. اس عراق میں آپ بصرہ میں رہے، اور پھر جو آپ کا وصال ہوا، جہاں آپ کی تدفین کی گئی، وہ ہے بغداد معلیٰ. بغداد شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے. اللہ پاک آپ کے مزار پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. جی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، حضرت حبیب اجمی فقیروں اور سائلوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ فقیروں اور سائلوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ شروع کا تو واقعہ شاہ صاحب نے بیان کر دی ہے. توبہ سے قبل تو وہ ایک انداز یہ تھا کہ آپ نے تو اس کو یوں کہیں کہ جھاڑ کے بھیج دیا، لیکن جب توبہ کر لی تو پھر تو جن پر حق تھا تو آپ نے تو اپنا قرضہ بھی ان کو معاف کر دیا. کہا کہ اب تمہیں بھاگنے کی حاجت نہیں ہے. ایک اور چیز بھی جو ہے وہ آپ کی سیرت میں ملتی ہے، وہ جو ہم قرض سے متعلق بات کر رہے تھے نا کہ قرض دے اور پھر معاف کر دے، اس سے بڑھ کر یہ اولیاء کرام کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ بسا اوقات ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بعض بزرگ خود قرض لیا کرتے تھے. یعنی انہیں ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بصرہ میں ایک مرتبہ قحط آ گیا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے. اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے ایک بوتل رکھی تھی، جو بھی مانگنے والا آتا تھا اس میں سے نکال کے عطا فرمایا کرتے تھے. تو یہ آپ کی سیرت کا بھی ایک پہلو ہے. کیا بات ہے. اگلی کال لیتے ہیں. عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کو بار بار مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. آپ کے ساتھ جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں شامل ہیں ناتخواں، سب کو مدینے کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نجران شہر میں یہاں کام کرتا ہوں، تو یہاں نجران کا کوئی واقعہ ہو یا کوئی
در اسلام سے پہلے کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں تو نجران کے حساب سے کوئی گفتگو میں کیجئے تو تاکہ تھوڑی نالج حاصل ہو سکے. دعاؤں کی درخواست. اللہ پاک سلامت رکھے. جی خالد بھائی. سورہ آل عمران کے اندر واقعہ ہے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا. صحیح. تو وہ گویا کہ جیسے ہوتا ہے نا مناظرہ کرنے کے لیے، اس طرح سے عیسائیت پہ مناظرہ کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو کئی دن تک جو ہے وہ سمجھاتے رہے، جسے دلائل دیتے رہے اسلام کے حوالے سے، لیکن وہ بھی آگے سے جو ہے نا وہ ان کے پادری اور اس طرح بڑے بڑے ان کے تھے مذہبی جو ہے، تو وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو مباہلے کی دعوت دی اور کہا کہ تم بھی جو ہے نا وہ آؤ میدان میں، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنے بچے لے کے آؤ، ہم بھی لے کے آتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں الحمدللہ، ان کو نبی کریم علیہ السلام اگلے دن جو ہے وہ لے کے پہنچ بھی گئے وہاں، لیکن وہ عیسائیوں کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو نا اب اگر ہم گئے تو جو ہے وہ حضور چونکہ اپنی آل کو لے کے آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے اب بھی اگر نہیں مانا تو اللہ ہمیں غارت کر دے گا. تو یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے موجود ہے، تو وہاں پڑھا جائے. الحمدللہ ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت پہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. خمسة أطفي بها لي، خمسة أطفي بها حر الوباء الحاصمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى. چلیں جی آپ کی کال لیتے ہیں. جی جی محمد نعیم اطاری عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیں. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیرے سرکار کو. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کال لیتے ہیں. حضور کلام ہے گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، یہ کلام سنا دے. کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے اور اللہ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام کامران ارشد ہے. میں چاہتا ہوں ایک اچھی سی نعت، اور اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، میں چاہتا ہوں ایک اچھا سا اسلامی نام تجویز کیا جائے میرے لیے. سبحان اللہ. جی خالد بھائی، آج ہمارے آپ گیسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا آپ ہی عطا فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیا بات ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ ہار آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ اس کو دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں. اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ یا تو یہ سیدہ کائنات کو ملے گا یا پھر حضرت عائشہ کو ملے گا، کیونکہ عام طور پہ یہی. تو تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا امامہ کہاں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے، حضرت امامہ چھوٹی سی تھی، ان کو لایا گیا تو حضور نے وہ ہار ان کے گلے میں پہنا. سبحان اللہ. قربان جاؤں یا رسول اللہ. اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہم. سبحان اللہ. میرا نام ابراہیم خالد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روز مدینے، دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. ایک اور کال لیتے ہیں. جی محمد ظہیر اطاری پنجاب پنڈی بٹیاں سے عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیں. سکون پایا ہے بے کسی میں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. جی ایک اور کال لیتے ہیں ہم.
मेरा नाम मोहम्मद अहमद तारी है, मैं लाला मुसा से बोल रहा हूँ। आप मुझे कलाम सुना दें। सुबह तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते। क्या बात है जी। आपकी कुछ मैसेजेस भी हैं, मैसेज भी ले लेते हैं जी। शहजाद अली भाई हैं, कह रहे हैं जी हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार कहाँ है, इस पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी, बगदाद शरीफ में है। अच्छा, साकिब भाई नात ख़्वां इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना। बहुत शुक्रिया आपका जी। खाक मदीना होती इस कलाम की भी फरमाइश है जी। प्लीज़ अशफाक भाई का कलाम, अशफाक भाई की आवाज़ में कलाम सुना दें। ठीक हो गए। मदीने दियाँ पाक गलियाँ, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा मौजू है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। एक छोटी सी फरमाइश पूरी कर दें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये जी ज़ैद असलम भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह आपको सलामत रखे ज़ैद असलम भाई। खलील भाई से गुजारिश है कि अच्छी नींद आने का कोई घरेलू इलाज बता दें और ये कलाम भी सुना दें। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। ठीक हो गया जी। स्टूडियो में जितने भी हाजिर हैं इन सब की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। कलाम सुना दे अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि। ठीक हो गया जी। अस्सलामु अलैकुम, मेरी गुजारिश है कि नात ख़्वां इस्लामी भाई एक बार कलाम, ये कलाम भी सुना दें, एक बार फिर दिखा दो मुझे मदीना। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। शाह साहब को और आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से जुमा मुबारक जी। खैर मुबारक अदनान भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। हमारी तरफ से भी दिल की अथाह गहराइयों से खैर मुबारक। अच्छा जी, प्रोग्राम मदीना मदीना करे चारा साजी ज़ियारत किसी की, इस कलाम की भी फरमाइश आई है जी। फैसलाबाद से मैसेज है जी। खुले आंख से लैला कहते कहते प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुबल्लिगीन के मदनी फूल मदीना मदीना, अल्लाह करीम सबको सलामत रखे। ये कलाम सुना दें, ख़राब हाल किया दिल को पुर मलाल किया। ये हमारे मैसेजेस करने वाले आशिकान रसूल माशाल्लाह मैसेजेस करते हैं। आपके फ़ेसबुक के नाजरीन हमारे साथ भी होते हैं। फ़ेसबुक के कुछ कमेंट्स भी मैं ले लेता हूँ। मोहम्मद मोहसिन भाई, इन्होंने भी एक मैसेज किया, किताब की तारुफ़ के हवाले से बात की। हमारी तकरीबन बात हो चुकी है किताब की तारुफ़ के हवाले से, कौन सी किताब ली जाए। अच्छा जी, कासिम अली भाई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है शाह साहब, जुमा मुबारक जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल अल्लाह रसूल का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है और खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक। ज़हीर भाई हैं जी, ये कह रहे हैं जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम, कलाम सुना दें, ये सब तुम्हारा करम है आका। ठीक हो गया जी। उमर भाई, जब भी आएँ तो प्लीज़ उनसे ये बोलें कि ये ना सुना दें, अल्लाह अल्लाह तेरा दरबार रसूल अरबी। ठीक हो गया जी। उमर भाई जब आएँ आपने तब भी मैसेज करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अहमद शहजाद अतारी हैं जी, अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जुमा मुबारक जी। बहुत शुक्रिया जी आपका जी, खैर मुबारक। ज़फ़र मुग़ल भाई सुबहान अल्लाह कहकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। शाह फ़हद कादरी हैं, ये भी हौसला अफजाई कर रहे हैं जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आबिद अली भाई हैं, बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका। नसरुल्लाह ख़ान भाई हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम अत्तारी भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आशिकान रसूल ने मैसेजेस किए हुए हैं, हौसला अफजाई वाले भी हैं, कुछ फरमाइशों के भी हैं। अब हम फरमाइशें ले लेते हैं, खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं और कुछ फरमाइशें शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले वो नींद के हवाले से जो सवाल था, उसमें यह है कि इसके घरेलू इलाज अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। बादाम का तेल जो है, अगर इसको रोज़ाना सर में सोने से पहले मसाज कर लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। इसके साथ ही अगर बादाम का और लौकी, कद्दू शरीफ का जो ऑयल होता है, कद्दू शरीफ के जो बीज होते हैं, इसका ऑयल बनता है, इसका और बादाम का ऑयल, इसको मिक्स करके सर के अंदर अगर मसाज किया जाए तो इंशाअल्लाह ये नींद के हवाले से काफ़ी मुफीद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शहजादा आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा कलाम, आइए मिलकर पढ़ते हैं। गुनाहगारों का रोज़े महशर, गुनाह
محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دھولا نبی علیہ السلام ہوگا، انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا، انا لہا کہے کہ آسیوں کو، انا لہا کہے کہ آسیوں کو بولیں گے آہو مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان و حوض کوثر، صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، حضور روزہ ہوا جو حاضر، حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمید سر آنکھ بند لب پہ، خمید سر آنکھ بند لب پہ، میرے درود و سلام ہوگا، خمید سر آنکھ بند لب پہ، میرے درود و سلام ہوگا، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگدا ہمیں تیری سرکار چوں، صدقہ اپنے فقیراں دے سہنیا، خالی جان میں تیرے دربار چوں، پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے، بخت والے ہزارہ مدینے گئے، پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے، بخت والے ہزارہ مدینے
کشتی وینا میں خدا پار کر دے غماں دے تو منجھدار چوں ایکو تانگ مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرے بختاں دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غماں دے منجھدار چوں میرے بختاں دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غماں دے تو منجھدار چوں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک آج ہمارا سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رہا۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب کی طرف لوں کہ شاہ صاحب حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فرامین ہیں جس میں ہماری بڑی پیاری اصلاح، میں چاہوں گا ان پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جو سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین جو ہیں، وہ جو کتاب بتائے گی اللہ والوں کی باتیں، وہاں سے کچھ نقل کیے گئے ہیں۔ تو سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک فرمان ہے، بندے کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جب وہ مرے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائیں۔ یعنی بندہ اس حال میں گویا کہ دنیا سے جائے کہ گناہ جو ہے نا اس کے سارے مٹ جائیں، اور بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ و استغفار کو اپنا لیا جائے۔ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کاشتکاری بغیر محنت کے نہیں بڑھ سکتی، کاشتکاری بغیر محنت کے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی جس طرح سے بغیر محنت کے جو ہے وہ
پھل نہیں ملتا ہے تو ایسے ہی آخرت کے لیے بندہ کوشش کرے گا اور محنت کرے گا، تو اس کے اگر محنت و کوشش نہیں کرے گا تو پھر جزا اسے کیسے حاصل ہوگی۔ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں فارغ ہرگز نہ بیٹھو، فارغ ہرگز نہ بیٹھو کیونکہ موت تمہیں آنے ہی والی ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا جو ہے وہ فرمان ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر اپنے شب و روز گزارے۔ بہترین ذریعہ آج کی اس پرفتن دور کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ، اسے اپنا لیں۔ یقین کریں اس کے اندر آپ کو امیر اہل سنت گویا کہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا دن اور رات کیسے گزارنے ہیں، یعنی دن کا جدول کیسے بنانا ہے، ہفتے کا جدول کیسے بنانا ہے، آپ نے مہینے کا جدول کیسے بنانا ہے، آپ نے سال کا جدول کیسے بنانا ہے، زندگی کا جدول، ٹائم ٹیبل، شیڈول آپ نے کیسے رکھنا ہے۔ بس یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی جو ہے وہ جو طریقہ انہوں نے بتایا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو فرائض کے بھی پابند ہو جائیں گے، واجبات کے پابند ہو جائیں گے، سنت اور مستحبات کو بھی اپنانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، ایک تو دیکھیں آپ کی زبان سے حکمت جاری ہوئی، لوگوں کے لیے کیسی پیاری پیاری نصیحتیں، یہ 2-3 باتیں ہم نے یہاں پر ان کی شیئر کی ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ کئی ایک اقوال ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملتے ہیں، جو یقیناً اصلاح کے مدنی پھول ہیں، اصلاح والوں کے لیے بہت پیاری باتیں ہیں۔ اور پھر ایک تو یہ، پھر دوسرا اللہ پاک نے آپ کو جو کرامات سے نوازا ہے، سبحان اللہ، اولیاء اکرام کی یہ بھی ایک شان ہے کہ اللہ پاک انہیں کرامات سے نوازتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میرے پاؤں میں حضور تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اپنے پاس اسے بٹھا لیا۔ جب لوگ چلے گئے نا تو آپ نے قرآن پاک کو لیا، مصحف شریف کو رکھا اور اس کی گردن پر رکھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ حبیب کو رسوا نہ کرنا، مالک حبیب کو رسوا نہ کرنا۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ اسے عافیت ایسی عطا کر کہ جب یہ یہاں سے پلٹ کر جائے نا اسے یہ بھی معلوم نہ ہو، یعنی اتنا احساس بھی نہ ہو کہ کون سے پاؤں میں درد تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ جب شخص اٹھا اس کی تکلیف دور ہو چکی تھی، پھر لوگوں نے اسے پوچھا تمہارے کون سے پاؤں میں درد تھا؟ کہا مجھے یاد نہیں ہے کون سے پاؤں میں درد تھا، دائیں والے میں تھا یا بائیں والے پاؤں میں درد تھا۔ اللہ نے ایسی شفا عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو یہ خصوصیات بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، اے بے
کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را اپنے گدائے در کی اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را کیجیے کرم کرم حسن پر کیجیے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر میرے شفیع محشر